وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے غور و خوض کے بعد جو نتائج اخذ کیے ان میں سے ایک نتیجہ تو یہ تھا جس لفظ کے شروع میں الف لام ہے یا آخر میں ڈبل حرکت ہے اس کا تعلق لازماً اسم سے ہوگا. دوسرا نتیجہ یہ اخذ کیا آپ بھی وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور کر کے کہ جس لفظ کے شروع میں جس اسم کے شروع میں ال یا کہہ لیجیے الف لام آ رہا ہو اس کے آخر میں سنگل حرکت آئے گی ڈبل حرکت نہیں. پھر سنیے جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوگی. اسی طرح جس لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت ہو تنوین ہو دو پیش ہوں ایک پیش کی بجائے اس کے شروع میں ال یا کہہ لیجیے الف لام نہیں آ سکے گا. تو کیا نتیجہ انہوں نے نکالا دوسرا کہ الف لام اور تنوین میں سخت عداوت ہے دشمنی ہے دونوں ایک ہی لفظ سے اکٹھے استعمال نہیں ہو سکتے. ان کا نہیں تعلق ہے جو آگ اور پانی کا ہوتا ہے. چنانچہ بتائیے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الکتاب کہنا درست ہے یا غلط ہے تو کیا جواب دیں گے؟ غلط. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پھر اس کی کریکشن کس طرح کریں گے اس کی تصحیح کس طرح کریں گے اس کو صحیح طریقے سے کس طرح کریں گے تو کیا جواب ہوگا کہ یا تو کہیے الکتاب اور یا پھر کتاب. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ الکتاب اور کتاب میں فرق کیا ہے اس سوال کا جواب آپ کو آگے چل کر ملے گا. سرے دوست اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. یہ اگلی بحث ہے. تیسرا نتیجہ قرآن مجید کے الفاظ سے غور و خوض کے بعد انہوں نے کیا نکالا کہ وہ الفاظ جن کے شروع میں الف لام ہوتا ہے ال ان میں سے کچھ لفظوں میں الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے اور کچھ لفظوں میں الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آتا بولنے میں نہیں آتا. دیکھیے لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے الرحمن یا الرحمن؟ الرحمن. تو لام کہاں گیا؟ وہ سائلنٹ ہو گیا وہ بولنے میں پڑھنے میں نہیں آیا. یہاں دیکھ لیجیے الکتاب میں لام بولنے میں پڑھنے میں آ رہا ہے. کبھی آپ نے خود پڑھا ہو یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. پہچان کیا ہے نشانی کیا ہے کہ کہاں ہم الف لام کا لام پڑھیں گے اور کہاں نہیں پڑھیں گے؟ پہچان بہت آسان ہے. الف لام کے بعد ظاہر ہے جب بھی آپ کے سامنے لفظ آئے گا تو زبر زیر پیش شد مد سب کچھ لگا ہوا ہوگا. اگر الف لام کے بعد اس طرح کی علامت اس طرح کی نشانی جس کو شد کہتے ہیں موجود ہو تو الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور اگر الف لام کے بعد اس طرح کی علامت شد کی علامت موجود نہ ہو تو لام پڑھنے میں آئے گا. کنٹراسٹ یہ تعلق ہوگا ان کا آپس میں. کیا مطلب؟ الف لام کے بعد شد ہے لام کی آواز نہیں. الف لام کے بعد شد نہیں لام کی آواز ہے. دیکھ لیجیے الکتاب میں الف لام کے بعد شد نظر نہیں آ رہی. یہاں لام کی آواز پڑھنے میں آئے گی
تو کیا کہیں گے؟ الکتاب. اور اس کو کیا کہیں گے؟ الرحمن. الشمس، اس کو ال نہیں پڑھیں گے، الشمس. لیکن اس کو کیا پڑھیں گے؟ القمر. یہاں شبد نہیں ہے، لام کی آواز بولنے میں آئے گی. تو جو نتائج عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے اپنے پہلے اجلاس میں اخذ کیے، ان بے شمار لفظوں پہ غور و خوض کے بعد جو بڑی سی سکرین پہ ان کے سامنے بکھرے ہوئے ہیں، وہ نتائج کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس لفظ کو، جس اسم کو سن کر سننے والے کے ذہن میں کسی چیز کی تصویر ابھرتی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ذات. جس کو سن کر کسی چیز کی تصویر، کسی چیز کا نقشہ تو نمودار نہ ہوتا ہو، لیکن یہ پتہ چلتا ہو کہ اس لفظ میں کسی اچھائی کا یا کسی برائی کا ذکر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت. نمبر 2، جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو یا آخر میں ڈبل حرکت یعنی تنوین ہو، اس لفظ کا تعلق ہم نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے کس سے ہوگا؟ فعل سے یا حرف سے نہیں بلکہ صرف اسم سے. نمبر 3، شروع میں الف لام ہے تو آخر میں تنوین ڈبل حرکت نہیں آئے گی. آخر میں تنوین ہے تو شروع میں الف لام یا کہہ دیجیے ال نہیں آ سکے گا. نمبر 4، بعض لفظوں میں ال کا لام پڑھنے میں آتا ہے اور بعض میں الف لام کا ال کا لام پڑھنے میں نہیں آتا. نشانی آپ کو ہم بتا چکے، صرف ریڈ کرتے ہیں، سمجھ ہم نے لیا ہے. تفسیر القرآن کا نکالیے صفحہ نمبر 1. درس الاول پہلا سبق کلمہ کی اقسام. لفظ کا معنی پھینکنا ہے. ہماری زبان جس آواز کو باہر پھینکتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی اسے کلمہ کہا جاتا ہے اور بے معنی لفظ اسے محمل کہا جاتا ہے. ہم نے کہا تھا محمل کو کوئی بھی زبان زیر بحث نہیں لاتی ہے، محمل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ابھی ہم نے کہا پہلے ہم اسم سے متعلقہ جو بھی معلومات ہیں عربی گرامر کی وہ پڑھیں گے. فعل کی بحث آگے چل کر شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. اسم وہ لفظ جو کسی کے نام یا صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے. مثلا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، اس کو مکہ نہیں پڑھا جائے گا، حالانکہ شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. جس کی کیا وجہ ہے؟ دائرہ لگا دیجیے، اوپر علامت استفہام. آگے چل کر اس سوال کا جواب ملے گا. جان بوجھ کے اس لفظ کو شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو. سوال پیدا ہونے کے بعد جب اس کا جواب ملتا ہے تو وہ نسبتاً آسانی سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. غفوراً بخشنے والا، گناہوں کی سزاؤں کو معاف کرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے. رسولاً پیغام لانے والا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. باب دروازہ، غرفت کمرہ، شمس سورج، طفل بچہ اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں تو طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. طفل بچہ، ماء پانی، نجم ستارہ، صادق سچ بولنے والا سچا، صالح نیک، فاسق نافرمان، اللہ کی قائم کردہ حد کو توڑنے والا. فعل ہم نے کہا کہ بحث آگے چل کر انشاءاللہ العزیز آئے گی. صرف اس کو اپنی نظروں سے گزار لیجئے. ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس لفظ کا تعلق کسی زمانے، ماضی، حال اور مستقبل سے بھی ہو. مثلا خلا کا اس نے پیدا کیا، یا عبودو وہ عبادت کرتا ہے وغیرہ. نوٹ جو لکھا ہوا ہے سرے بس اس کی سمجھ ہمیں ابھی نہیں آئے گی. آگے چل کر یہ بحث جب فعل کی پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی، لیکن کیونکہ اس سبق سے متعلقہ بھی لکھ یہاں دی گئی ہے. حرف وہ لفظ جو اسم ہو نہ فعل ہو.
اسے حرف کہا جاتا ہے. مثلا الا طرف یا تک کے معنی میں، من سے، سی میں، اعلی پر. تنوین کا معنی میم کی آواز پیدا کرنا ہے. لفظ کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. دیکھیے کچھ آپ میں سے طلباء و طالبات کے ذہن میں پہلے سے یہ باتیں موجود ہوں گی جن کا پہلے سے کوئی پس منظر کو بیک گراؤنڈ ہے عربی زبان کے حوالے سے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان کا خیال بالکل نہیں رکھیں گے. ان کے لیے یہ چیزیں بلا شبہ تکرار ہوں، ریپیٹیشن ہو. ہم نے خیال ان طلباء و طالبات سے رکھنا ہے جو صفر سے آغاز کر رہے ہیں، بالکل صفر. اس لیے ہم آہستہ آہستہ اور ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ان اسباق کو جاری رکھیں گے. جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو یا شروع میں الف لام ہو وہ لفظ لازماً اسم ہوگا. واضح رہے یعنی الف لام اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین ڈبل حرکت کسی لفظ پر اکٹھے نہیں آ سکتے. یعنی الف لام شروع میں آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور آخر میں تنوین استعمال ہو تو شروع میں الف لام یا کہہ دیجیے ال نہیں آئے گا. مثلا الکتاب کہنا غلط ہے. بعض الفاظ میں یعنی الف لام کا لام پڑھنے میں آتا ہے، مثلا القمر، اور بعض الفاظ میں ساکت سائلنٹ رہتا ہے، مثلا الشمس. نشانی ہم نے آپ کو بتا دی. تاریخ ڈیفینیشن کے لحاظ سے اسی کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. جو لفظ کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے، کسی پرسن، کسی ڈھانچے، کسی وجود کے نام کو، اس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے. مثلا البیت. اور جو کسی کی صفت یعنی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اس لفظ کو سن کر کسی کی اچھائی یا برائی کا پتہ چل رہا ہو، اسے اس میں صفت کہا جاتا ہے. مثلا الجدید نیا، القدیم پرانا وغیرہ. اس میں ذات کی چند مثالیں. المسجد مسجد، یہاں دیکھیے الف لام ہے تو آخر میں سنگل حرکت، ڈبل نہیں. الف لام نہیں ہے تو آخر میں ڈبل حرکت آ رہی ہے، 2 پیش. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ 2 پیش ہی کیوں، 2 زبریں کیوں نہیں لگائی جاتی، 2 زیریں کیوں نہیں لگائی جاتی، یا 1 پیش کی بجائے 1 زبر اور 1 زیر کیوں نہیں لگائی جاتی، اس سوال کا جواب بھی آگے چل کر آئے گا. سرے بس اس سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. المسجد مسجد، قلم قلم، الجنت باغ، کعبۃ الکعبہ، الورق کاغذ، دارن گھر. بیتن اور دارن 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں گھر کے لیے. فرق کیا ہے آگے چل کر جب ہم ہر لفظ کا روپ پڑھیں گے مادہ پھر اس کی سمجھ آئے گی، ابھی نہیں. الطعام کھانا، ظل سایہ، الجسم جسم باڈی، یدن ہاتھ، قمیص قمیص، الغار غار، الکرسی کرسی، قدم پاؤں قدم، البنت بیٹی یا لڑکی، دونوں معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. ولد لڑکا، العین آنکھ، اذن کان. اس میں صفت کی چند مثالیں. المسلم اللہ کا فرما بردار، مؤمن اللہ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ اور اس کے احکامات اور نازل کردہ ضابطوں پہ ایمان لانے والا. الکافر اللہ کی ذات کا، اس کی صفات اور اختیارات کا یا اس کے احکامات اور ضابطوں کا انکار کرنے والا. یہ برائی کو بیان کرنے والا لفظ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے فاسقن. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکل جانے والا. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا ہے. اس دائرے، اس باؤنڈری سے باہر جانے والا، اس حد کو توڑنے والا، اس حد کو پامال کرنے والا کیا کہلاتا ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں؟ فاسقن. الصالح نیک، شاعر شاعر شعر کہنے والا، العالم عالم جاننے والا، جاہل جاہل کسی چیز سے ناواقف، الجدید نیا، السمیع بخوبی سننے والا، علیم بخوبی جاننے والا. نوٹ: الف لام یعنی ال اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے متعلقہ کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آگے ذکر کی جائیں گی. اگلا سبق آج ہم اس کا تعارف کرائے دیتے ہیں، تفصیل سے پڑھیں گے وہ سبق انشاءاللہ کل.
پہلے ہم صرف سمجھتے ہیں پھر کتاب سے پڑھیں گے. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ تصور کیجیے کہ عربی گرامر ترتیب دینے والوں کا اجلاس ہو رہا ہے. ان کے آج کے اجلاس کا ایجنڈا ہے کہ کسی لفظ کے بارے میں کسی اسم کے متعلق کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. مؤنث فیمینن کے معنی میں. کچھ لفظوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ مذکر ہے یا مؤنث کسی زبان کی گرامر کا کام نہیں ہوتا، بلکہ کامن سینس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث. وہ کس طرح کے لفظ ہوتے ہیں؟ جن لفظوں میں میل اور فیمیل کا، نر اور مادے کا کانسیپٹ موجود ہو، نر اور مادے کا تصور موجود ہو. ماں باپ، بہن بھائی، دنیا کی کسی بھی زبان میں ان لفظوں کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ قواعد کی روشنی میں نہیں کیا جاتا، فارمولا کی روشنی میں، بلکہ کامن سینس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ماں اس لفظ کا تعلق چونکہ فیمیل سے ہے اس لیے یہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث. باپ اس لفظ کا تعلق چونکہ میل سے ہے اس لیے یہ لفظ کیا ہوگا؟ مذکر. عربی زبان میں ماں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امن، باپ کے لیے ابن. اسی طرح اختن بہن اور اخن بھائی. ہر شخص آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اختن بہن یہ لفظ مؤنث ہے اور اخن بھائی یہ لفظ مذکر. اس کا تعلق ہم نے کہا گرامر سے نہیں، کامن سینس کے ساتھ. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ ان لفظوں میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی جن لفظوں میں نر اور مادے کا، میل اور فیمیل کا کنسیپٹ موجود ہوتا ہے. مشکل ان لفظوں میں پیش آتی ہے جن لفظوں میں میل اور فیمیل کا، نر اور مادے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. کمرہ اس کے مقابلے میں کوئی کمری فیمیل کے طور پر نہیں. دیوار اس کے مقابلے پہ کوئی دیوارہ میل کے طور پہ نہیں ہے. کتابن، کتابہ وغیرہ اس طرح کا کوئی تصور ان لفظوں میں بے جان اشیاء میں نہیں ہوتا. ان لفظوں کے متعلق کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ گرامر سے متعلقہ یہ بات ہے. دیکھیے اردو زبان میں کمرہ مذکر ہے اور دیوار مؤنث ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں اردو زبان والوں کے پاس کہ کمرہ مذکر ہے اور دیوار مؤنث ہے. کوئی دلیل نہیں. اس لیے اگر ہمارے بعض بھائیوں کو مشکل پیش آتی ہے اور مذکر کی جگہ مؤنث اور مؤنث کی جگہ مذکر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں کہ ہم نے انہیں کوئی فارمولہ ہی نہیں دیا پہچان کا. لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں. عربی زبان میں ایک پہچان، ایک علامت، ایک نشانی عربی گرامر ترتیب دینے والوں نے ہمیں دی ہے جس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسم جو ہمارے سامنے ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث. بڑی موٹی نشانی مؤنث کی یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں گول تا ہوتی ہے. اس کو لمبی تا کہتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. گول تا جس لفظ کے، جس اسم کے آخر میں گول تا ہو وہ لفظ، وہ اسم مؤنث ہوگا، اور جس کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ اسم مذکر ہوگا. آپ کو اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث اور جس کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ اسم مذکر ہوگا، تو بتائیے غرفتن کو مؤنث کہیں گے یا مذکر؟ اور جدارن کو کیا کہیں گے؟ مذکر. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے
کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذہ، تو بتائیے غرفۃ کے ساتھ ھذا استعمال ہوگا یا ھذہ؟ ھذہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے، اور کہنا ہے یہ دیوار ہے، تو بتائیے ھذا جدار کہیں گے یا ھذہ جدار؟ ھذا جدار، جدار کے ساتھ کیا آئے گا؟ ھذا، اور غرفۃ کے ساتھ ھذہ۔ موٹی نشانی ہمیں دے دی گئی کہ لفظ کے آخر میں بولتا ہے تو مؤنث، نہیں ہے تو مذکر۔ کچھ الفاظ ہم یہاں لکھتے ہیں، کتاب، قلم، غرفۃ، جدار، ساعۃ گھڑی، سیارۃ گاڑی۔ ان الفاظ سے غور و خوض کے بعد آپ چند نتائج خود ہی اخذ کر سکتے ہیں بغیر بتائے۔ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ اردو زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہو وہ عربی زبان میں بھی مذکر ہی استعمال ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ اردو زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہو وہ عربی زبان میں بھی مؤنث ہی استعمال ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ اردو زبان میں تو مذکر ہو، عربی میں مؤنث۔ مثال آپ اس کی خود تلاش کیجئے، جو عربی زبان میں، جو اردو زبان میں تو مذکر لیکن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہو مؤنث، غرفۃ۔ اب دیکھیے کمرہ اردو زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ مذکر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نیا کمرہ، نئی کمرہ تو نہیں کہتے۔ اردو میں کمرہ کا لفظ مذکر ہے، عربی زبان میں اس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ غرفۃ مؤنث ہے، ھذہ غرفۃ کہیں گے۔ مثال تلاش کیجیے خود ہی، جو لفظ اردو زبان میں تو مؤنث ہو، عربی میں مذکر، کتاب، کتاب کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں، ھذا کتاب، لیکن اردو زبان میں نیا کتاب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ نئی کتاب۔ اردو زبان میں یہ لفظ مؤنث ہے، عربی میں مذکر۔ بعض الفاظ اردو زبان میں بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں اور عربی زبان میں بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں، اسی کو مثال تلاش کیجیے۔ قلم، قلم عربی زبان میں مذکر، ھذا قلم کہیں گے، ھذہ ہی نہیں۔ اور اردو زبان میں بھی نیا قلم، پرانا قلم کہیں گے، نئی یا پرانی نہیں۔ تو ایسی مثال تلاش کیجیے جو اردو زبان میں بھی مؤنث ہو اور عربی زبان میں بھی مؤنث۔ ساعۃ گھڑی، سیارۃ گاڑی، اردو میں بھی مؤنث اور عربی زبان میں بھی مؤنث۔ یہ مذکر اور مؤنث کی پہچان۔ ہم نے کہا بعض لفظوں میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کا تعلق گرامر سے نہیں، کامن سینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کون سے الفاظ؟ جن لفظوں میں میل اور فیمیل کا تصور موجود ہو، جن لفظوں میں میل اور فیمیل کا، نر کے مقابلے میں مادہ یا مادے کے مقابلے میں نر کا تصور موجود نہ ہو، جوڑے کا تصور موجود نہ ہو، پیئر کا، ان لفظوں میں مؤنث کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں بولتا ہو، اور مذکر کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں بولتا نہ ہو۔ اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، اس سبق کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔